بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز ایک چھوٹا سا یہ 33 کلومیٹر لمبا سمندر ہے اور چوڑا یعنی، اور دنیا کا جو 20% تیل ہے اسی راہ گزر سے گزرتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی کارگو شپس گزرتے ہیں۔ ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ کے بیچ اس کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، اور اس وقت یہ جو جگہ ہے یہ اس جنگ کی کامیابی یا ناکامی کی ایک بڑی وجہ بنے گی۔ اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ جناب صدر ٹرمپ فون کر رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، اپنے اتحادیوں سے کہہ رہا ہے کہ جناب آئیے ہماری مدد کیجئے، اور یہ جو آبنائے ہرمز کا یہ جو حصہ ہے اس کو کھولنے میں مدد کریں، کیونکہ تیل نہیں جا رہا، اور اس کے نہ جانے کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا۔ تقریباً $106 پر بیرل اس وقت تیل بکنا شروع ہو گیا، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ کہیں تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کا دنیا کی جو معیشتیں ہیں وہ ہل جائیں گی۔ تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا ملک ایران، جہاں پر لوگ ایک قوم بن کے نکلے، اور اپنے اوپر ہونے والی بے انصافی اور ناانصافی جو ہے اس پر انہوں نے مل کر ایک دنیا کو پیغام دیا، اور وہ سب اس پہ لڑ گئے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک سبق ہے اس میں۔ یہاں پر بھی کتنی غیر قانونی کام ہوئے، کتنا حق چھینا گیا۔ سب سے بڑا پاپولر لیڈر آج جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، 15% اس کی جو بینائی ہے آنکھ کی وہ رہ گئی ہے، یہ سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بات عمران خان کو کس نے بتائی؟ یہ کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ پمز کے ان ڈاکٹروں نے جنہوں نے عمران خان کو ایگزامن کیا، ان کو بتایا کہ آپ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو حکومت کے حامی صحافی ہیں وہ اس قسم کی عمران خان کی تصاویر جاری کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا وہ AI جنریٹڈ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ حقیقی ہیں، لیکن جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ کس قدر میزریبل حالات ہیں عمران خان کے جن میں وہ رہ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو 8 فروری کو جن لوگوں نے ووٹ دیا وہ تو شاید آج بھی انٹیکٹ ہیں، عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، اپنے ان کے دلوں میں اچھے جذبات ہیں۔ جو لیڈرشپ ہے وہ اس کا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن ایک جو گلہ بنتا ہے عوام سے بھی وہ یہ ہے کہ وہ بھی عمران خان کو بچانے کے لیے عمران خان کی تکلیف کا احساس کر کے اس طرح سڑکوں پر نہیں نکلے، گفتگو کرتے ہیں۔ میں جاتا ہوں، مارکیٹس میں جاتا ہوں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں، بڑے دکھ سے ذکر کرتے ہیں، ان کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کا دکھ جینون ہے، لیکن سر جی صرف دکھ کے اظہار سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا نا۔ بچے کو ماں بھی دودھ اس وقت دیتی ہے جب بچہ روتا ہے، چیختا ہے، گھر میں بے سکونی کریٹ کرتا ہے، تو پھر ماں جلدی سے آتی ہے دوڑ کے اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ اب یہ حکمران مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کیا کر لوگے، کہاں گیا وہ تمہارا پاپولر لیڈر، عوام کو کچوکے لگاتے ہیں، لیکن کوئی بندہ باہر نہیں نکلتا۔ ایرانی قوم نے یہ رویہ نہیں اپنایا، ان کے لیڈروں کو شہید کیا گیا، ان کی قیادت کو ریموو کیا گیا، وہ سب کھڑے ہو گئے۔ اور وہ امریکہ جو دنیا میں یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تمام طاقت ہے، اور ٹرمپ اپنے آپ کو چوزن نیشن کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کی حکم سے یہ لڑائی لڑ رہا ہوں، اس کو اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ آبنائے ہرمز میں وہاں پر اپنے فوجی تعینات کر دیں۔ دنیا سے کہہ رہا ہے، یورپ نے انکار کر دیا، برطانیہ نے انکار کر دیا، فرانس نے انکار کر دیا، سوئٹزرلینڈ نے تو کسی بھی امریکی جہاز کے لیے اپنی سپیس جو ہے وہ نہ دینے کا اعلان کر دیا۔ اور اب صدر کہہ رہا ہے ٹرمپ کہ اگر وہاں پر آبنائے ہرمز میں ہماری مدد نہیں کی ان لوگوں نے، ہمارے اتحادیوں نے، تو نیٹو کا مستقبل خراب ہو سکتا ہے، اس پر بڑا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اور جو چائنا کا دورہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی شاید التوا کا شکار ہو جائے، کیونکہ چائنا نے بھی انکار کر دیا۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے ٹرمپ کو کہ یہ ہماری لڑائی نہیں، یہ حق سچ کی لڑائی نہیں، یہ نیتن یاہو کی لڑائی ہے، یہ اسرائیل کی لڑائی ہے۔ امریکی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ تم نیتن یاہو کے ہاتھوں بے وقوف بن گئے ہو، اور 44 سال کے بعد اسرائیل کو ایک ایسا بے وقوف امریکی لیڈر مل گیا جو ان کے یا جھانسے میں آیا، یا ایپسٹین فائل ایک بہت بڑا نام ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں، جو موساد کے ایک ایجنٹ ایپسٹین نے تمام دنیا کے لوگوں سے رابطہ کیا، ان کی ویڈیوز بنائی، ان کو چھوٹی بڑی عمر کی بچیوں سے انٹریکشن کروایا اور پھر ان کو بلیک میل کیا۔ ٹرمپ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ایپسٹین فائل میں اس کا جو مواد ہے
اس کے بارے میں جو فلمیں ہیں اگر وہ ریلیز ہو جائیں گی تو اس کا جو اس وقت جو اس کی صدارت ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور شاید اسی لیے بلیک میل ہو کے اس نے ایران پر حملہ کیا۔ لیکن بہرحال جو بھی وجہ ہے، صورتحال ہے، آج امریکہ ایک بڑی سپر پاور ہونے کے باوجود ایک چھوٹی سی قوم کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ چیز چل رہی ہے، دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں حکمت عملی کا ذکر کیا تھا۔ ابھی مجھے نہیں پتا کہ ہماری کیا حکمت عملی ہے، کیونکہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہم تو ایک دن صبح اٹھے تو ہمیں خبر آئی کہ جناب ہار پہنائے جا رہے ہیں سعودی عرب میں، ڈیفنس پیکٹ ہو گیا، سعودی عرب پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ، سعودی عرب پہ حملہ۔ نہ کوئی اس معاہدے کی تفصیلات آئیں، نہ کوئی اس پر بحث ہوئی۔ یہ جو ایک کٹ پتلی اسمبلی ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے، اپنے وہ جو خوشامدی لوگوں پر مبنی ہے، جن کا کوئی ضمیر نہیں ہے، جو بات نہیں کرتے، جو بولتے نہیں ہیں، ہر چیز کو اوکے کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ اس کی معلومات شیئر ہوئیں۔ بس وہ گئے، ہار پہنائے اور ہو گیا جی معاہدہ۔ اس کے بعد اب پھر ایک ون فائن مارننگ پتہ چلتا ہے جی کہ چند گھنٹوں کے لیے چلے گئے شہباز شریف۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن جس چیز سے میں ڈر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ ایک خوف شیئر کرتا ہوں۔ پوچھ لیں تمام چینلز کے آفیسز سے، پوچھ لیں اخبارات کے آفیسز سے، پوچھ لیں ہدایت نامہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں بات کرنی؟ کیا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے یا کرنے کے قریب ہیں؟ اس قوم کو بتائیں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو لوگوں کی مرضی منشا کے بغیر ہوا، جو حق سچ پر مبنی نہ ہوا، تو پھر اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ اسمبلی میں لے آئیں، آپ اس پر بحث کر لیں اور اس کے بعد آپ وہ کر لیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جو انٹرنیشنل اس وقت معاملات ہیں ان پر آپ بات نہ کریں، آپ پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے لوگ بہت ذہین ہیں، آپ کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہیں۔ اس حکمران ٹولے کے حوالے سے ایک ایک چیز جانتے ہیں۔ آپ جائیں سڑک پر جا کے باہر بات کریں، باقی ابھی آئے نہیں سڑکوں پہ باہر، ابھی اپنے جذبات کا اظہار صرف نجی محفلوں میں کرتے ہیں، دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن میں حکمرانوں کو یہ کہتا ہوں، ڈرو اس ٹائم سے جب یہ لوگ باہر نکل آئیں، نکل کے آ سکتے ہیں۔ ابھی میں سن رہا تھا، سہیل افریدی کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ وہ حیات آباد میں افطاری کے بعد نکلے ہیں، لوگوں میں کس طرح گھل مل گئے ہیں، اور اب یہ عمران رہائی فورس کا باقاعدہ ڈرافٹ بن چکا ہے۔ عید کے تیسرے چوتھے دن اس کا اعلان ہوگا، 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر اندر اس کی ممبر سازی کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اب یہ کہتا ہے سہیل افریدی کہ عمران خان کے لیے میں نکلوں گا تو پھر واپس نہیں جاؤں گا۔ عمران خان کے لیے اس کو رہا کروائیں گے۔ باقی کچھ صحافی حکومتی جو ہیں، یعنی حکومت کے نزدیک صحافی ہیں، مالک صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی آفر کر دی گئی ہے ڈیل، 1 سال کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، 1 سال کے بعد الیکشنز ہوں گے، عمران خان کے مقدمات ختم ہو جائیں گے، کیمپین کی اجازت ہوگی، لیکن آپ 1 سال۔ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان اس کا کیا جواب دے گا۔ جتنا میں جانتا ہوں عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرے گا کسی کے ساتھ بھی۔ وہ صرف قانون آئین کی عملداری کی بات کرتا ہے، حق سچ کی بات کرتا ہے، اصول پر بات کرتا ہے۔ سودے بازی اس نے نہ پہلے کی نہ اب کبھی کرے گا۔ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی باتیں ہیں۔ اب تمام نظریں پی ٹی آئی کی سہیل افریدی کی جانب ہیں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بارے میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ عید کے بعد وہ کیا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب دما دم مست کلندر عید کے بعد ہونے والا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔